اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اسی پختہ سچے پختہ عقیدہ و نظریہ جو اہل سنت اور مسلک اعلیٰ حضرت کا نظریہ اور عقیدہ ہے اس پر قائم و دائم رکھے اور اسی پر زندگی عطا فرمائے اور اسی پر موت عطا فرمائے۔ آج بہت لوگوں کا ادھر ادھر زمانہ، نت نئے معاملات، نت نئے حالات، نت نئی باتیں مارکیٹ میں موبائلوں کے ذریعے سے ہمارے اور آپ کے سامنے آتی جاتی رہتی ہیں، مگر ہمیں اور آپ کو کسی بات میں نہ جا کر کے اپنے ان اسلاف کے طریقے کو دیکھنا ہے کہ ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں کیا ادب سکھایا ہے اور ہمیں کہاں تک پہنچایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھنا ایسے افراد و اشخاص بھی نت نئے لباس اور نت نئے انداز میں ہمارے اور آپ کے سامنے آئیں گے، جن کو پہچاننا ہمیں اور آپ کو بڑا مشکل پڑے گا، مگر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا ہے اس کو یاد رکھنا۔ فرماتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مروت کیجیے، ذکر ان کا چھیڑیے، ہر بات میں چھیڑنا شیطان کا عادت ہے۔ یہی مفتی نانپارہ رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں بہت کم مدرسے تھے، چھوٹے بڑے مکتب کی شکل میں، یا بڑے مدرسے تو بہت ہی کم تھے، صرف 2-4 مدرسے بہرائچ شریف میں تھے یا علاقے میں تھے۔ اللہ اکبر۔ ہزاروں علماء اور ہزاروں حفاظ اس عزیز العلوم سے اور چھوٹی تکیہ بڑی تکیہ سے اور دیگر مدرسوں سے نکل کر رائے کلمت الحق کا پرچار کرتے رہے اور آپ کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ تک پہنچاتے رہے۔ اعلیٰ حضرت اب اعلیٰ حضرت کو پہچانوانے کی ضرورت نہیں ہے، جس خانقاہ میں چلے جاؤ، جس خانقاہ میں چلے جاؤ، چاہے وہ خانقاہ کی چوچا ہو، چاہے وہ خانقاہ ببون ہو، چاہے وہ خانقاہ چشت ہو، چشت اہل بہشت ہو، چاہے وہ خانقاہ سہرورد ہو، چاہے وہ خانقاہ نقشبند ہو، وہاں کے علماء، وہاں کے مشائخ پر جب علمی گفتگو کرو تو الحمدللہ وہ سب بول پڑتے ہیں کہ وادی رضا کی وہ ہے جس سخت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن دستار بندی، نعرہ تکبیر، زندہ باد زندہ باد۔ یہ میں تو 10 منٹ کے لیے دیباجہ بن کر آیا تھا حضرت سید صاحب قبلہ کی دشت بوسی کرنے کے لیے، مخدوم صاحب کی دشت بوسی کرنے کے لیے، یہ ہمارے والد بزرگوار نے سکھایا۔ الحمدللہ ہمارا گھر تو ایسا گھر ہے کہ جب کھپرہل میں تھا تو اس وقت بھی اس گھر کے باہری دیوار پہ لکھا تھا مفتی نانپارہ نے، کاشان رضا اشک ہمیں خشکدہ ہے واللہ تجدد مرافر ہو سکتے ہیں۔ یہ میرا ٹوٹا ہوا گھر ہے، یہ میرا ٹوٹا ہوا گھر ہے، اگرچہ کیسا ہی ہے مگر خدا کی قسم یہ گھر کس کا ہے؟ یہ تو رضا کا گھر ہے، یہ تو اعلیٰ حضرت کا گھر ہے، یہ تو مفتی کا گھر ہے، یہ تو تاج الشریعہ کا گھر ہے۔ اور ایسا تعلق کہ آج جو کچھ بھی ہے ہمارے گھر میں یا ہمارے مدرسے میں یا نانپارہ کی سرزمین پر وہ سب دیا ہوا ہے حضور اعلیٰ حضرت قبلہ۔ بے شک آپ اعلیٰ حضرت سے قریب، آپ کے سلسلے اپنی جگہ پر برحق ہیں۔ آپ کو شریف کے سلسلے سے مرید ہو، کچوچا شریف کے سلسلے سے مرید ہو، بریلی شریف کے سلسلے سے مرید ہو، ہر صاحبان سلسلہ حق والا سلسلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ مگر سب کا مسلک وہی ہے جو اعلیٰ حضرت کا مسلک رہا ہے، سب کی بات وہی ہے جو اعلیٰ حضرت کی بات۔ اعلیٰ حضرت نے عربی کو اردو میں پیش کر دیا
ورنہ عربی لوگ کیا جانتے تھے، عربی لوگ کیا سمجھتے تھے؟ جو عربی پڑھنے والے لوگ ہوتے تھے وہی غور کرتے تھے، وہی مطالعہ کرتے تھے، وہی سمجھتے تھے، یا خانقاہ والے سمجھتے تھے، یا علماء سمجھتے تھے، یا مفتیان شریعت سمجھتے تھے۔ مگر الحمدللہ رب العالمین اعلیٰ حضرت نے ایسا آسان کر دیا، ایسا آسان کر دیا، اور ایسے ایسے شاگرد پیدا کر دیے۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیے ذرا سبیل شریعت کو اٹھا کے دیکھ لیجیے، اتنی جلدوں میں بہار شریعت کر دیا۔ حضرت مولانا مفتی شمس الدین صاحب قبلہ کو دیکھ لیجیے، ایسے شاگرد پیدا کر دیے۔ علامہ شاہ مفتی برہان الحق صاحب اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پیش کر دیا۔ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ کچوچا شریف کے ہاشمی میاں کے والد ماجد حضرت شاہ سید محمد میاں الملقب حضور محدث اعظم ہند رضی اللہ عنہ خلیفہ اعلیٰ حضرت ان کو دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ انہوں نے پورے ہندوستان کے اندر اعتراف حق اور ابطال باطل کیا، اور ایسا ڈنکا دین کا بجایا، ایسا ڈنکا دین کا بجایا۔ اللہ اکبر! اور ہمارے اس غریب زمانے میں اور علاقے میں الحمدللہ جو لوگ نہیں جانتے تھے، مفتی اعظم سے انہوں نے پہچانا اعلیٰ حضرت کو، اور مفتی اعظم کے پردہ کرنے کے بعد لوگوں نے سوچا تھا کہ اب تو خالی ہو گیا میدان۔ اللہ اکبر! اب تو خالی ہو گیا میدان، تو پھر اللہ اکبر اللہ اعلیٰ حضرت نے ایسا کرم فرمایا حضور تاج الشریعہ پر کہ ساری دنیا ساری دنیا ان کے قریب ہو گئی، ساری دنیا ان کے قریب آ کر کے کہا وادی رضا کی وہ ہے، ہمارا رضا کا ہے، علاقہ رضا کا ہے۔ اوروں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ لہذا جاتے جاتے بریلی شریف کے مسلک پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا، آپس میں اتفاق و اتحاد رکھنا ہر فرد سے اہم فرض ہے مسلمانوں۔ آج نا اتفاقی پیدا کرنے کے لیے، گروپ بندی پیدا بنانے کے لیے لوگ اتنا ہی کوششیں کر رہی ہیں، مگر ہمیں اور آپ کو کسی گروپ بندی میں نہیں آنا ہے، بلکہ ہم سب سنی بھائی ایک ہیں اور ایک رہیں گے انشاءاللہ تعالی، اور ایک ہو کر ہم سب یہی نعرہ لگاتے رہیں گے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو ایک اور نیک بنائے، اور مدینہ شریف کی ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ یہی پیغام مفتی نانپارہ کا تھا، اور یہی پیغام ان کا بیٹا محمد محبوب رضا قادری آپ کو دے کر کے رخصت ہو رہا ہے۔ استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الی اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ بالہدی ودین الحق۔ السلام علیکم۔